بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے میگرین، درد شقیقہ یا حرف عام میں آدھے سر کا درد۔ اس کے وجوہات کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہے، یہ کن کن وجہ سے یہ درد ہوتا ہے، یہ تکلیف پیدا ہوتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور پھر اس کے لیے اگر ضروری ہو تو دوائیں کون کون سی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دنیا میں عام طور پر پائے جانے والا ایک عام مرض ہے۔ اس میں عموماً مریض کو آدھے سر میں درد ہوتا ہے۔ وہ آدھے سر کا درد دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو یا کبھی پورے سر میں درد ہو تو یہ اس کی خاص علامت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ جس وقت تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف ایک دم نہیں ہوتی۔ اس کے شروع ہونے میں بہت ساری علامتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں یا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ مریض کو آہستہ آہستہ اس پہ تجربہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف شروع ہونے لگی ہے اور یہ علامتیں مجھے پیدا ہوتی ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ درد اس کے لیے سب سے پہلے یا تو آپ کی جسم میں مشقت کافی کی ہوگی، تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہوگی، یا پھر نیند پوری نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، اس سفر کی تھکاوٹ کی وجہ بھی بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر خوراک کا استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ہضم نہیں ہوتی، خوراک کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو پوری طرح ہضم نہ ہونے دیں، اس کی تذابیت کی وجہ سے بھی یہ آہستہ آہستہ علامت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ علامت پیدا ہوتی ہے، یہ سر کا درد شروع ہوتا ہے، پھر یہ 4 گھنٹے سے لے کر 70-72 گھنٹے تک رہتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ جب درد ہوتا ہے تو مریض کافی تکلیف میں ہوتا ہے، مریض کو روشنی پسند نہیں آتی، روشنی سے وہ بے چین ہوتا ہے، شور سے بے چین ہوتا ہے، ایسی جگہ کو ترجیح دیتا ہے جہاں بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، اندھیرا ہو، وہ وہاں پہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر یہ تکلیف ہوتی ہے سر درد کی۔ اور جو آدھے سر کے درد ہے پھر یہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ صبح ہے، شام ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں رات کو جب نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد صبح میں یہ تکلیف ہوتی ہے، صبح میں یہ درد بڑھنا شروع ہوتا ہے، شام تک کافی مقدار میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جس سے کئی دفعہ یہ میگرین جس وقت ہوتی ہے سر درد، اس کی کئی علامتیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سر میں درد ہی ہو، اس کے اندر گردن کی طرف درد کا آنا، گردن کے اندر کمزوری کا محسوس ہونا، تھکاوٹ کا احساس رہنا، جسم کا ہر وقت ٹوٹا ہوا رہنا، یہ بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ علامتیں بڑھتی جاتی ہیں، وہ مستقل طور پر پورا نہ ہو تو پھر یہ آہستہ آہستہ سر کے درد کی طرف منتقل ہوتی ہے اور پھر مریض کو یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ان تمام چیزوں سے بچا جائے، یعنی نیند ہے تو اس کو نیند کو پورا کیا جائے، کم سے کم 7 سے 9 گھنٹے تک آرام کریں اور مستقل اچھی نیند لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خوراک پراپر ٹائم پہ لیں، صحیح ٹائم پہ اس کا استعمال کریں تاکہ خوراک ہضم ہو اور بدن کا حصہ بنے اور اس تکلیف سے نجات ملے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوچتے زیادہ ہے، ٹینشن جس وقت مسلسل ٹینشن میں رہیں تو وہ لوگ جس وقت ٹینشن میں رہتے ہیں تو یہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ کا مسلسل رہنا اور یہ تکلیف جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرض جو ہے عموماً زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے، خواتین میں شادی سے پہلے بھی یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں
یہ مروسی بھی آ جاتی ہے، بڑوں میں گھر میں کسی کو تھا تو وہ آگے پھر بچوں میں مسلسل وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ پھر ان بچوں میں بھی کسی نہ کسی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف اس طرح سے بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ سر میں درد جس وقت شروع ہوا تو آپ کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مائگرین کی وجہ سے پوری طرح سے دباؤ چونکہ سر پہ ہوتا ہے تو بعض لوگوں میں لکوہ کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، مسلسل اس ٹینس کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ذرا سا سر کا درد ہوا اور سر کے درد میں دوائی فوراً کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں اپنے ٹوٹکے کے حساب سے، کسی کے بتائے ہوئے حساب سے۔ مسلسل اس طرح کی دوائیوں کا استعمال یہ مائگرین کو بڑھا دیتا ہے بجائے ختم کرنے کے، کم کرنے کے۔ تو اس سے ان چیزوں سے بچا جائے۔ آپ اپنی صحت کے لیے واک کریں، آپ اپنی کھانے پینے کا اچھا خیال کریں، آرام کا پوری طرح خیال کریں۔ یہ چیزوں کو آپ جس وقت ترتیب دیں گے انشاءاللہ اس مرض میں کافی بہتری ہوگی اور آپ اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب اس طرح کا درد شروع ہوتا ہے سر میں وہ چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ جو مائگرین والا مریض ہوگا چائے کے پینے سے اس کے درد میں شدت ہو جائے گی، کبھی وہ ایک دم ایسا نہ کرے، تو اس سے ذرا محتاط رہے۔ اور دوسرا بہت سارے لوگ پانی نہیں پیتے، بدن کے اندر خشکی ہوتی ہے، پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو لیمو لے لیں، لیمو کا چھلکا یا لیمو کا رس اپنے ماتھے پہ اس کا ملیں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے مائگرین والے کو۔ پیاز کے چھلکے کو سونگھنے سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جڑی بوٹیوں کی طرف آتے ہیں تو جڑی بوٹیوں میں استخدوس کا استعمال بہت عمدہ ہے۔ استخدوس ہے، اس کا آپ کعوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں، یا معجون اگر اس کی طریفل استخدوس دواخانے کی تیار ہے معجون، یہ آپ لے سکتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں، اس میں میٹھا ہوتا ہے، اس میں آپ خالی استخدوس کا استعمال کر لیں، معالج کے مشورے کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ قرص نقرہ مرکب ہے، خمیرہ گوزبان امبری ہے، قرص نقرہ مرکب کی 2 گولیاں عمر کے حساب سے 1 سے 2 گولی، اور خمیرے کی آدھی چمچی تک آپ صبح شام استعمال کریں، دماغ کو بھی طاقت ہوگی اور اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حب عیارج گولیاں ہیں، یہ 2 سے 4 گولی تک رات کو سوتے وقت لیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تمام دوائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ معالج کے مشورے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو 2-3 چیزیں میں نے بتائی وہ ہے، اس میں آپ کھانے پینے کی احتیاط لازمی کریں۔ جب معدے میں کھانا آپ کا پراپر طور پہ ہضم ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے کافی بہتری محسوس کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ جو ہے پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہماری اسکرین پہ واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنا مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوائی کو بھی اگر آپ نے دور ہے کہیں منگوانا چاہیں تو اس کا بھی انتظام موجود ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔